تن قن. موٹے حروف میں ہونٹ گول نہیں کرنے بالکل بھی، اور ان کی آواز کہاں جاتی ہے؟ تالو کی طرف. قن قن کہاں جا رہی ہے آواز؟ قن. تن تن تا کی یعنی باریک جو بھی حروف ہیں ان کی آواز باہر آئے گی، موٹے حروف کی آواز تالو کی طرف جائے گی. قن. ٹھیک ہے، یہ بہت دھیان سے پڑھو. یعنی آپ کو اگر ہم آواز حروف آ گئے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی تجوید میں امید کرتا ہوں تو غلطی نہیں آئے گی. ذال دو زبر زن. زا دو زبر زن. زا دو زبر زن. زن. یہ دیکھو تنوین کے دو زبر والے تاتی کے ساتھ یہ یا آئی ہے، اس یا کو اس میں نہیں پڑھیں گے. ذال دو زبر زن. زا دو زبر زن. ضا دو زبر ضن. ضاد دو زبر ضن. ٹھیک ہے، ان کی آواز تو ایک جیسی ہے لیکن پڑھنے میں بہت مختلف ہیں. ذال کی آواز کیسی ہے؟ نرم. ذال کی آواز نرم، یعنی نرم حروف کو تھوڑی سی زبان باہر نکال کے پڑھیں گے. زن زن زن. زا کی آواز میں سیٹی ہے، زا کو کیسے پڑھتے ہیں؟ سیٹی کی طرح. زن. ون ون. عموماً یہ ہوتا ہے کہ غا کی آواز اور ضاد کی آواز کو ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں. ضاد کو بھی ضاد ضاد پڑھتے ہیں، یعنی زبان نکال کر باہر پڑھتے ہیں. ضاد کی مخرج الگ ہے، غا کی مخرج الگ ہے، ایک نہیں ہے، آواز ایک ہی ہے. ضاد کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، ضاد کو بھی موٹا. ضا کی مخرج ہے زبان کی نوک جو اوپر والے دانت زبان یہاں رکھیں گے. ضاد کی مخرج ہے زبان کی کریٹ اوپر کے جو دانوں ہیں وہاں کی دانوں کی جڑ ہے، یعنی مخرج ہی الگ ہے، تو یہ دھیان کرو. سا دو زبر سن. سین دو زبر سن. صاد دو زبر صن. ان تینوں کی بھی آواز ایک جیسی ہے لیکن پڑھنے میں بہت مختلف ہے. سا کو ہمیشہ کیسے پڑھتے ہیں؟ یعنی ہمیشہ سا کے اوپر کیا بھی ہو، زبر زیر پیش شد مد جو بھی ہو، سا کو نرم پڑھیں گے. سین کے اوپر بھی جو بھی ہو، جو بھی حرکت آ جائے سین کو سیٹی کی طرح ہی پڑھیں گے. ہم عموماً یہی میں نے زبر والی تختی میں کل میں نے یہ تفصیل سے ایک بات کی ہے کہ ہم سا کو بھی سین پڑھتے ہیں، صاد کو بھی سین پڑھتے ہیں، تو ایسے نہیں کرو. یعنی ان حروف کی پختگی کو اچھی طرح یاد کرو کہ سین کو سیٹی کی طرح، صاد کو موٹا بھی پڑھیں گے اور سیٹی کی طرح بھی پڑھیں گے، اور سا کو ہم نرم پڑھیں گے. یعنی ہر ایک حروف کی جو ادائیگی ہے وہ الگ الگ بالکل واضح رکھیں. سن سن صاد کو موٹا کرو، اس کی آواز تالو کی طرف جانی چاہیے. صن صن صن. حا دو زبر حن. ہا کی آواز ہا یہ ہونا چاہیے. ہا دو زبر حن.
ہا کی آواز نہیں آ رہی ہے، ہن، ہا جو زبر ہن، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہا کو بھی ہا پڑھتے ہیں، ہا کو بھی ہا پڑھتے ہیں، تو ہا کی اپنی آواز ہے، ہا کی ہا 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 کہاں سے نکلتا ہے، گلے کے بیچ میں سے، اور ہا گلے کے نیچے والے حصے سے، تو یہ واضح فرق رکھیں ان حروف کا، ہن 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 ہن، اس لیے کہ ہا کو بھی ہا کریں، ہا کافی بچے ہن ہن یعنی گلے کے اوپر زور لگاتے ہیں، یہ زور نہیں لگاؤ، اس سے بالکل ایک حرف کی زینت ہی ختم ہو جاتی ہے، جیسے نارملی ایک آواز نکلتی ہے ہا کی، ہا ہا نہیں، ہا ہا ہا، ہن ہن، دونوں کی آواز میں واضح فرق ہو۔